گرامی قدر مجھے اب صدا دینی ہے شہر گوجرانوالہ کی عظیم آواز خوشبو قاری شاہد قادری صاحب کے شاگرد خاص کیا آج ہم سے یہ لوگ سوال نہیں کرتے جیسے میلاد آپ مناتے ہو، اسٹیج پر جاتے ہو، علماء کرام کو بلاتے ہو، لنگر کا انتظام و انسلام کرتے ہو، آپ اسٹیج جاتے ہو، منبر پر جاتے ہو، کیا ایسے میلاد صحابہ نے کیا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں کیا، کیوں نہیں کیا؟ آؤ صحافتہ کے احادیث کی خود حوالہ کے طور پہ نوٹ کیجئے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے سر سرکار ہے ماشاءاللہ درسات بزرگ بھی بیٹھے ہیں، قاری علی صاحب تشریف فرما ہے، میرے بزرگ یہ سر کا تاج ہے، ان کی محبتوں کو چاہتے ہوئے میں بات پیش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی کے اندر ایک میلاد ہوا تھا، جیسے آج محفل کے اندر بزرگ صدارت فرما رہے ہیں، اسی طرح آج سے کئی سو سال پہلے مسجد نبوی کے اندر جو میلاد ہوا تھا، اس میلاد کی صدارت خود کریم آقا نے کی، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور سرپرستی حضرت صدیق اکبر نے کی، نگرانی حضرت عمر فاروق، سیادت حضرت عثمان غنی، قیادت حضرت مولا علی، جہاں پر ادھر منبر اسٹیج آج کی انتظامیہ نے سجایا ہے، آج کی انتظامیہ نے سجایا ہے، میرے بھائیوں نے سجایا ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ادھر میلاد کے اندر جس ہستی نے اسٹیج سجایا تھا اس کو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، اس کو بلال حبشی کہتے ہیں، اور ادھر اس میلاد کے اندر 35 سے 40 اصحاب موجود تھے، ان 35 سے 40 اصحاب کی موجودگی میں 5 ایسے اصحاب تھے جو حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، ان 5 میں سے چاروں خلفاء حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آمد مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، گرامیہ قدر ہم مبارکباد خوش آمدید کہتے ہیں فخر الصلات آل نبی اولاد علی پیر سید مختار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہم آپ کو دل کی عطا گرامیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں، آپ تشریف لے، محفل کی رونق بنے، محفل کی زینت بنے ہیں، اب تو محفل کے اندر انشاءاللہ جو لطف ہوگا وہ آپ سب کو عنقریب دکھنے میں آئے گا۔ یہ بہت اچھا ہو گیا جب کسی محفل کے اندر کسی سید زادے کی آمد ہو جائے نا، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، پھر بارے نیارے ہو جاتے ہیں، پھر بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی، خوش بختی قبلہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو گرامیہ قدر جو بات کر رہا تھا، جو میلاد ہوا اس میلاد کے اندر 35 سے 40 اصحاب موجود تھے، ان 35 سے 40 اصحاب کی موجودگی میں 5 اصحاب ایسے تھے جو حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے، ان 5 میں سے 4 خلفاء، اور جس کو اپنا میلاد پڑھنے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا نے چنا، ان سب اصحاب میں سے سب سے کم عمر کا بچہ، 8 سال کا بچہ جو مسلسل حضور کی طرف دیکھ رہا تھا، حضور اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی کو نہیں کہا کہ تم سناؤ نعت، بلکہ حضرت حسان کو کہا تم کرو بات، بلکہ حضرت حسان کو کہا تم کرو بات، اور حضرت حسان کو اپنا میلاد پڑھنے کے لیے چنا۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اپنا میلاد پڑھنے کے لیے چنا، اور اپنے کعبہ کی عزت کی قسم جو حضرت حسان نے پڑھا وہ بھی میلاد ہی تھا، اور جو آج ہم کر رہے ہیں یہ بھی میلاد ہی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، جو حضرت حسان نے
باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چار باتوں میں سے ایک بات بھی میں یہاں قبلہ شاہ صاحب کی بڑی محبت چاہوں گا کہ چار باتوں میں سے اگر ایک بات بھی کسی کی بات میں شامل ہو جائے تو گفتگو کرنے والے کے جملوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، گفتگو کرنے والے کے جملوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ کلام کرنے والا کون ہے، بھائی توجہ میری طرف رکھیے۔ پہلا یہ کہ کلام کرنے والا کون ہے، دوسرا یہ کہ جس سے مخاطب ہے وہ کون ہے، تیسرا یہ کہ جگہ جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے وہ کون ہے، اور چوتھا یہ کہ اگر بات بھی قسم اٹھا کر کہہ لی جائے تو پھر تو بات بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر چار باتوں میں سے ایک بات بھی کسی کی بات میں شامل ہو جائے تو بات کرنے والے کی جملوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ پر چاروں باتیں ایک ہی بات میں شامل ہو جائے، سبحان اللہ، چاروں باتیں ایک ہی بات میں شامل ہو جائے تو پھر بات کتنی بڑی ہوگی۔ کلام کرنے والا اللہ ہو، بڑی توجہ، نہیں جانتا کہ مقدر جگانے کون آیا ہے، مقدر سلانے کون آیا ہے، کس کا عقیدہ عرش پہ ہے، کس کا عقیدہ فرش پہ ہے، کون سماعتوں کی سطح پہ بیٹھ کر سن رہا ہے، کون سماعتوں کی سطح پہ بیٹھ کر سن رہا ہے، کون سماعتوں کی سطح پہ بیٹھ کر سن رہا ہے، کس کے سینے میں بات ٹچ کرے گی، کس کے سر سے بات گزرے گی۔ میں